اور یاد کرو جدو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم واسطے پانی طلب کیتا تو اسی فرمایا کہ پتھر دے اتے اپنا عصا مارو تو فوراً اس تو 12 چشمے نکل پڑے، اور فرمایا ہر گروہ نے اپنے پین دی جگہ نو پہچان لیا، اللہ تعالیٰ دا رزق کھاؤ اور پیو، زمین دے اندر فساد نہ پھیلاندے نظر آؤ۔ اللہ کے عالم نے اس آیت کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ کہ جدو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم واسطے پانی منگیا، جدو میدان طیہ دے اندر بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دے اندر فریاد کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اپنا عصا جو ہے نا انہوں زمین تے مارو، جدو عصا نو ماریا پتھر دے اوپر تو اس پتھر دے وچوں جو ہے 12 چشمے وہ جاری ہوئے، تو بنی اسرائیل نے 12 گروہاں نے اپنے اپنے پانی پین دی جگہ نو جو ہے انہوں نے پہچان لیا کہ اتو اسی پیواں گے، اتو اسی پیواں گے، اتو جو ہے اسی پیواں گے۔ تو اللہ کے عالم نے حکم فرمایا حضرت موسیٰ نو کہ اے موسیٰ اپنا عصا مارو پتھر دے اوپر تو تانوں جو اللہ تعالیٰ یہ پانی عطا فرمائے گا۔ تو سامعین محترم ایتھے قابل غور نقطہ ہے، فرمایا کہ پتھر تو چشمہ جاری کرنا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے، اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر تو نہیں کوئی لڑی وغیرہ یا کوئی عصا نہیں ماریا، تھوڑی اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی دے اندر انگلیاں رکھیاں، پانی دے اندر انگلیاں رکھیاں، سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پانی پیتا اپنا استعمال واسطے لیا، لیکن پانی ختم نہیں ہویا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی جاری ہے، واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے اپنی انگلیاں تو پانی دے چشمے جاری فرمائے، اور اس تو بڑھ کے معجزہ ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ کہ پتھر تو پانی روا فرماتے ہیں اور پتھر تو چشمے برآمد کر دینے، تو ساڑھے رسول اللہ نے اپنی انگلیاں پانی دے اندر رکھیاں تو انہاں انگلیاں دے وچوں پانی جاری ہویا، تو فرمایا پھر پتھر تے زمین دی جنس ہے اور اس تو چشمے نکل دینے، لیکن اس دے برخلاف گوشت پوست پانی دا نکلنا یہ معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ حد درجہ عظیم ہے۔ پتھر زمین دی جنس دے وچوں ہے، زمین دے نال تعلق ہے، اگر پتھر وچوں معجزہ نکلدا ہے تو فرمایا کہ اس تو بڑا جو معجزہ ہے نا کہ انگلیاں دا تو تعلق جو ہے نا گوشت دے نال ہے، اور پھر جو ہے انگلیاں دے وچوں پانی دے چشمے نکلنے، صحابہ دا پینا اور انہاں دا پانی تو جو ہے فائدہ حاصل کرنا، فرمایا کہ اے اس معجزے تو بڑا عظیم معجزہ ہے۔ سامعین محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شان بھی ورال ورا ہے، پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کے عالم نے شان مقام اور عظمت اور رفعت عطا فرمائی، اس دا اعلیٰ ہی مقام اور درجہ ہے۔ سامعین محترم اس آیت کریمہ دے اندر اللہ کے عالم نے لوگاں دا انبیاء کرام علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر استعانت کرنا اور انبیاء کرام علیہ السلام انہاں دی مشکل کشائی فرمان دا ثبوت ہے۔ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مبارکہ دے اندر ایسے کئی واقعات نے کہ جنہ دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے لوگاں نے اپنی مشکلات عرض کیتیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی مشکل کشائی فرمائی۔ انہاں دے اندر کئی واقعات نے، لیکن ایک دو واقعات جو ہے آپ احباب کے سامنے میں پیش کرنا۔ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، اور انہوں نے اتنا قرض سیگا، فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غرماتہ ان یدعو من دینہ، فرمایا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کہ انہوں نے قرض خان متعلق مدد طلب کی تھی کہ انہوں دا قرضہ کچھ کم کر دو۔ حضور پر نور شافی یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے دے اندر انہوں تو بات کی تھی، تو انہوں نے ایسا نہ کیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں ارشاد فرمایا تسی جاؤ اور ہر قسم دیاں کھجوراں دی الگ الگ ڈھیریاں بناؤ، اور پھر مینوں پیغام بھیج دیتا کہ عبداللہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ڈھیریاں لگائیاں
اور بارگاہ رسالت امام دے اندر پیغام بھیجیا. آپ انہاں ڈھیریاں دے کول تشریف لے آئے اور تشریف لے آ کے فرمایا، ارشاد فرمایا تسی انہاں نوں نہ ناپو، انہاں نوں ناپ تول کے نا تے لوگاں نوں دینی شروع کرو. فرمایا میں کھجوراں نوں ناپیا، انہوں نے تول کے رکھیا اور لوگوں نے دینا شروع کرتا رہا. فرمایا میرا سارا والد دا قرضہ اتر گیا اور کھجورا اوے دی اوے رہ گئی. فرمایا جی رسول اللہ دے کے گئے، بس رسول اللہ تشریف لے آئے. ایک پورا ڈھیر سیگا اس ڈھیر دے کول، میرے نبی نے ڈھیریاں لوائیاں. پھر میں انہیں ڈھیریاں نو سی تول دے رہے، تول کے پھر بیچ دے رہے، او وکیاں، پیسے اکٹھے ہوئے، میرے باپ دا قرضہ اتر گیا. لیکن دوبارہ جدو کھجورا تولیاں کھجورا وچ وزن ہی کم نہ ہویا، او اوے دیاں ہوئے، انہوں دے اندر کوئی کمی پیشی نہیں آئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ بھی ہے اور آپ نبی علیہ السلام دی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بھی ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ دے دن لوگوں نے پیاس لگی ہوئی ہے اور نبی کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے چمڑے دا ایک تھیلا سی جس دے اندر جو ہے نا لوگ پانی ڈال کے وضو کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ دے گرد ہلکا ڈال کے کھڑے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا گل ہے، کی بات؟ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڈے کول پانی نہیں ہے جس تو اسی وضو کریے اور انہوں پی سکیے، صرف وہی پانی ہے جو آپ دے سامنے موجود ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک اقدس ہاتھ مبارک دست مبارک اس تھیلے دے اندر رکھیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک انگلیاں تو پانی چشمے دی طرح جوش مارن لگا. پھر اسی پانی پیتا بھی اور وضو بھی کیتا. حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا ہے جابر تواڈے وچ اس ٹائم کل کنے بندے سن کہ جنہاں نے پانی نو پیتا بھی اور وضو بھی کیتا؟ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اگر وہ لکھاں دی تعداد دے اندر ہوندے نا پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ وافر ہوتا. لیکن فرمایا اس وقت اسی رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر 1500 بندہ موجود سا. فرمایا 1500 بندہ موجود ہاں. نبی علیہ السلام نے 1500 بندے نو پانی پلایا بھی اور رسول اللہ نے 1500 بندے نو وضو بھی کروایا. تو فرمایا پانی نہیں ہے لیکن انگلیاں مبارکاں تو جو ہے چشمے بہ نکلے. تو میرے نبی دے غلاموں انساناں دے علاوہ حیوانات جانور انہاں بھی اپنی تکلیفاں حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر تکلیفاں اور شکایتاں عرض کیتیاں. پھر جمادات نے اپنی مراداں عرض کیتیاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی بھی مراداں پوریاں فرمائیاں. تفسیرات دے اندر بڑیاں ڈیٹیل دے نال اے واقعات موجود نے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی کرتی ہیں چاہتی ہیں ہرنی داد. فرمایا کہ اگر کسی جانور ہرنی نو بھی داد دی ضرورت ہوئی وہ بارگاہ رسالت کے اندر آئی ہے. فرمایا کہ اگر کسی چیڑی نو بھی جو ہے کوئی فریاد دی ضرورت ہوئی ہے تو وہ بھی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آئی ہے. فرمایا رسول اللہ نے چھوٹے جانور تو لے کے بڑے جانور تک ہر طرح دے جانور دی بھی مدد فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں دی بھی مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آخر کے اندر فرمایا کلو وشربو اور کھاؤ پیو. حضرت موسیٰ دی قوم تو فرمایا گیا آسمانی طعام تو بن اور سلوا انہوں کھاؤ اور اس تو پتھر تو جو چشمہ بہ نکلے انہوں تو پانی پیو. اور فرمایا جو تانوں فضل الہی تو بغیر محنت دے میسر ہے اس بات دا خیال کرنا ہے کہ فتنہ فساد دے اندر نہیں جانا، فتنہ اور فساد تو بچنا ہے، گناہاں دے اندر نہیں جانا، گناہاں تو بچنا ہے. ہر امت نو ہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ دا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ. یعنی رزق دے استعمال تو منع نہیں فرمایا بلکہ حرام مال تو منع فرمایا ہے، حرام کمان تو منع فرمایا ہے اور حلال رزق کھانا بھی ہے، کھا کے اللہ دا شکر بھی کرنا ہے، رب تعالیٰ دی نافرمانی نہیں کرنی. اللہ سونے نے اپنی نافرمانی تو جو ہے وہ منع فرمایا ہے. دعا ہے کہ خلاق عالم دی بارگاہ دے اندر جو بیان ہویا اللہ سونا سانو سب نو عمل دی استقامت عطا فرمائے.